بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ اسباب زوال امت یا مسلم ورڈ جو ہے اس وقت دنیا میں عزت کے اس مقام پر نہیں ہے جس پر اسے ہونا چاہیے، یا کبھی ماضی میں یہ حکمران رہی ہے۔ انہوں نے 3 کانٹیننٹس پر حکومت کی۔ آئی ایم ریفرنگ ٹو دا آٹومن امپائر۔ ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ابتدا ہوئی ڈیزرٹ آف عربیہ سے، اور یہ قوم، یہ لوگ جو کہ مختلف قبائل میں تقسیم تھے، نہ ان کے پاس علم تھا، نہ کسی تہذیب کے وہ خد و خال تھے کہ دنیا کی کوئی عظیم تہذیب وہاں آلریڈی موجود ہو عریبین پینسولا میں، سوائے یہ کہ میسوپوٹامیان دور میں وہ بھی دجلہ فرات کے درمیان تھا، یا مصر میں فیروز کا جو دور تھا، فرعین مصر کا، تو وہ تہذیبیں تھیں۔ لیکن یہ جو درمیان میں جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں کسی تہذیب نے جنم نہیں لیا، نہ ان میں علم کی وہ سطح تھی۔ اسی طرح جو ویسٹرن اورینٹلسٹ بھی لکھتے ہیں کہ حیرانگی ہمیں یہ ہوتی ہے جب ہم پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ ان کا ایکسپوجر کہاں ہوا، انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی، کس سویلائزیشنل سینٹر میں یا تہذیبوں کے مرکز میں انہوں نے آنکھ کھولی کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ گئے، اور خود جہاں کسی اسٹیٹ کا وجود نہیں تھا، اس عریبین پینسولا میں ایک منتشر قبائل کا ایک مجموعہ تھا جو آپس میں ہر وقت دست و گریباں رہتے تھے، ان کو شیر و شکر کیا، اکٹھا کیا، اور ایک اسٹیٹ وجود میں لائے۔ بالکل اسی طرح جس طرح یونان قدیم میں پہلی سٹی اسٹیٹ بنتی ہے، اس کا اگر ایک نیا انداز دیکھنا ہو، ری جنریشن اس کا دیکھنی ہو، ری جنریشن ماڈل دیکھنا ہو، تو وہ ماڈل ہمیں نظر آتا ہے 8ویں صدی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جہاں اسٹیٹ کا کوئی وجود نہیں ہے، وہاں اسٹیٹ کو وجود میں لایا جاتا ہے۔ اور اسٹیٹ کوئی معمولی اسٹیٹ نہیں، وہ اتنی اسٹیٹ کے 15 سال کے تھوڑے سے عرصے میں وہ ایشیا سے نکل کر یورپ میں داخل ہو جاتی ہے۔ آفٹر آل اس میں کیا وہ بنیادی خصوصیات اور اسٹرینگس تھیں، کیا اس میں انجیکٹ کر گئے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دنیا کو ایک نیا تعارف دے گئے۔ ابھی بھی اس وقت دنیا میں اگر سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ ریلیجن ہے، دیٹ از اسلام، اینڈ دیٹ اسٹارٹیڈ فرام دیٹ پرسنالٹی، گریٹ پرسنالٹی، ہمارے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ذات کی کیا خصوصیات تھیں، پھر ہمارا ایمان ہے کہ اگر ان کی خصوصیات اسی طرح پیدا ہوں، جس طرح اللہ نے کہا کہ ان کو ایک رول ماڈل بنائیں، سب لوگ اسوہ حسنہ کا نام دیا، ان جیسے بننے کی کوشش کریں تو آپ بھی ممتاز ہو جائیں گے۔ کیا اس وقت جتنے بھی مسلمان ہیں یہ حضور کو جذباتی طور پر تو رول ماڈل مانتے ہیں، لیکن عملی طور پر کہاں ہیں؟ کیا کہیں وہ ان کی تعلیمات کے برعکس کوئی تو نہیں حرکتیں کر رہے کہ دنیا میں اس وقت اس مقام سے کوسوں دور ہیں جس مقام کی طرف وہ مسلمانوں کو لے کے گئے تھے؟ دیکھیں، انفرادی حیثیت میں ہوں آپ، معاشرتی طور پر ہوں، یا ایک قوم کی سطح پر ہوں، آپ ممتاز ہوں گے جب آپ میں 2-3 بنیادی صلاحیتیں موجود ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے کریکٹر کی انٹیگریٹی ہوتی ہے، آپ کا ایسے طبقے سے تعلق نہ ہو جس میں لوٹ اور پلنڈر کا ایلیمنٹ ہو، جس میں کرپشن اور استحصال کا ایلیمنٹ ہو۔ پہلی تو بنیاد یہ تھی کہ حضور نے اپنی ذات کی ابتدا صدق اور امانت سے کی، گویا کہ یہ وہ بیسک انگریڈینٹ ہے جو افراد میں آ جائے تو وہ فرد ایک طاقت بن جاتے ہیں، معاشرے میں آ جائے تو معاشرہ طاقت بن جاتا ہے، قوم میں آ جائے تو قوم طاقت بن جاتی ہے، کبھی کسی الائنس میں آ جائے تو وہ الائنس ڈسٹنگوش ہو جاتا ہے۔ کریکٹر انٹیگریٹی، صدق اور امانت کے بعد ایک اور چیز پر اللہ توجہ کرتا ہے، وہ ہے پاور، دا فزیکل اسٹرینتھ۔ اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھوڑے تیار بندھے رکھو، کیونکہ دشمن ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے کہ آپ اس سے غافل ہوں اور وہ آپ پر قابض ہو جائے۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انداز سے مسلمانوں کی تربیت کی کہ کریکٹر انٹیگریٹی، صدق اور امانت اپنی جگہ یہ بہت بڑے آرسینلز ہیں،
لیکن اس کے ساتھ جو تحفظ کا اور ڈیفنس کا میکانزم ہے یہ بھی آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. تو آپ نے دیکھا کہ جب یہ اسلامک امپائر دنیا کی دوسری بڑی امپائر سے ٹکرائی ہے تو ان کے دونوں آرسینلز تھے. ایک ان کا کریکٹر انٹیگریٹی، دوسرا ان کی تلوار اور قوت بازو. پھر یہ دونوں چیزوں سے مل کر یہ غالب ہو جاتے تھے. اپنے سے بڑی تعداد پر غلبے کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایمان یہ ہو، کیونکہ اسلام کے ساتھ جو کریکٹر انٹیگریٹی کے ساتھ ایک اور چیز جڑی ہے وہ تصور آخرت ہے. یہ بہت بڑا تصور ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں جان دے دیں گے تو آپ تو مردہ ہیں ہی نہیں، آپ زندہ ہوتے ہیں، بلکہ ایسی زندگی میں آپ داخل ہو جاتے ہیں جس کو کبھی موت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں مردہ نہ کہو ان کو، وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کا شعور نہیں. اب یہ شہادت کا تصور دیا. یہ وہ بنیادی آرسینلز تھے، ساتھ وہ پھر قوت بازو. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بڑی جو دائیں بائیں امپائرز موجود تھی، پرشین اور رومن امپائر، جو اس کی مشرقی شاخ جو بائزنٹین امپائر کہتے ہیں، ان سے ٹکرائے اور وہ لاکھوں کی تعداد میں شکست کھا گئے. مسلمان ہمیشہ ہزاروں کی تعداد میں ہوتے تھے اور مقابل لاکھوں میں ہوتے تھے، لیکن ان کے پاس وہ آرسینلز نہیں تھے. یہ جو ایمان کا میں نے آپ کو آرسینل بتایا، انہیں نہیں پتا تھا کہ اگر ہم مر گئے تو وہ سمجھتے مر گئے، لیکن مسلمان سمجھتا تھا کہ موت مینز یہ تو اخروی اور تا حیات زندگی والی بات ہے. پھر یہ ایمان کے اور انداز ہیں. ایمان کے انداز ہیں کہ آپ اتنے سچے ہیں کہ پھیلاؤ آپ کا مقدر ہے. اور جب ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو آپ طارق بن زیاد بن جاتے ہیں، جو کہتا ہے کہ کشتیاں جلا دو. واپس جانے کا تو تصور ہی نہیں ہے. آپ ذرا ان کی تربیت کا انداز دیکھیں. اب یا پھر آپ موت ہے یا پھر آپ کا ایڈوانس ہے. کون موت پسند کرے گا ایڈوانس کے مقابلے میں؟ اینڈ یو سی دا اسپین واز کنکرڈ. کہاں سے وہ خیالات آئے؟ یہ وننگ مائنڈ سیٹ سے داخلہ ہونا. ایک ہے کریکٹر اور ایک ہے آپ کی مسکولر اسٹرینتھ. مسکولر اسٹرینتھ کے مختلف انداز ہیں تاریخ میں. پہلے یہ تلوار اور نیزے کی شکل میں تھا، تیر کمان کی شکل میں تھی یہ اسٹرینتھ. پھر یہ اسٹرینتھ گن نے لے لی. پھر یہ گن کے بعد مزید ٹیکنالوجیکلی سفسٹیکیٹڈ ویپنز نے لے لی. اب مسلمان آگے جب دے جاتے ہیں کہ ان کا جو ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے، ان کا ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے 18 سینچری میں. 18 سینچری میں ان دونوں آرسینلز میں یہ کہاں تھے؟ یہ جب ٹیکنالوجی یورپ سیکھ رہا تھا، کیونکہ 18 سینچری سے پہلے یورپ ڈارک ایجز میں تھا. یہ جب آٹومنز ایڈوانس کر رہے تھے یورپ میں، اور یہ ان کا کلائمیکس جو تھا 1529، یعنی یہ 16ویں صدی ان کا کلائمیکس تھا. اس وقت یورپ ڈارک ایجز میں تھا تو یہ ایڈوانس کر رہے تھے. لیبیانا the present capital of the Austria, it was besieged by the Ottomans twice. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی میں یعنی وہ جو مسکولر اسٹرینتھ کو جس کو میں کہتا ہوں اس میں ان کے مقابل میں آگے نہیں جا سکے. ایک اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ میں، ایک مینیجریل جو کوالٹیز ہوتی ہیں، اوفینسو ڈیفینسو میکانزم جو ہوتے ہیں بیٹل گراؤنڈ کے، ان کی ساری ریسرچز کم ہو جاتی ہیں. وہ اقبال کے شعر کے انداز سے تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. یہ پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہی یورپین 18th سینچری کو ہم کہتے ہیں دیٹ دا سٹارٹ آف دا رینیسانس آف یورپ. دونوں ڈومینز میں اپنے آپ کو آگے لے گئے، تعلیم میں اور تحقیق میں، مینیجریل پریکٹسز میں. پھر وہ ایڈوانس کرنے شروع کر گئے اور یہ ڈیپ سلمبر میں چلے گئے. تعلیم میں پیچھے، ریسرچ میں پیچھے، اور اس لیے کہ بہت کچھ حاصل کر چکے تھے. سونے جواہرات کے انبار لگ چکے تھے استنبول میں، اس لیے کہ ہر جگہ سے پیسہ جتنا چاہے ان کو آ سکتا تھا. افریقہ ان کے انڈر تھا، ایشیا ان کے انڈر تھا، یورپ ان کے انڈر تھا، پریزنٹ یوکرین ان کے انڈر تھا، مولدووا
رومانیہ، بلغاریہ اور ایسٹرن رشیا، آذربائیجان، آرمینیا، جارجیا، دیز ور آل پارٹ آف دا آٹومن امپائر. کتنا ریونیو آتا ہوگا. اب اس کے بعد سلطان کو اب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہ اس کو تعلیم کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی. ایسے ایسے مذہبی لوگ پیدا ہو گئے جو پریس کے خلاف تھے، جو کہتے جی یہ مشینوں کے ذریعے چیزیں چھاپنی اور قرآن مشین میں دے کے اور مشین سے چھپوانا اور اس کا ٹرانسلیشن کرنا، عجیب عجیب فتوے کہ قرآن کے الفاظ ہیں ان کو تو ٹچ ہی نہیں کرنا، یہ متبرک الفاظ ہاتھوں سے لکھنے چاہیے. ایسے ایسے علماء پیدا ہو گئے. اب یہ قرآن جب اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں افلا تتفکرون، آپ لوگ تفکر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ تفکر کو ہی ریسرچ کہتے ہیں. تو R&D میں آپ دیکھیں کہ یہ جو ویسٹرن ورڈ ہے یہ کہاں ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میری نشانیوں کے ذریعے مجھ تک پہنچو. آیات کا لفظ قرآن میں آتا ہے، نشانیاں. کبھی آسمان کی طرف دیکھو اور زمین کی طرف دیکھو، کل سیروا فی الارض، اور اس زمین پر چل پھر کر دیکھو، آپ کو میری نشانیاں جگہ جگہ نظر آئیں گی. مطلب یہ ہے کہ مجھ پر جب ایمان آپ کا پختہ ہو جائے گا پھر آپ میری باتیں مانیں گے. اور باتیں اللہ کیا کہتا ہے کہ افلا تتفکرون، دعا کرو تو کرو ربی زدنی علما، میرے علم میں اضافہ فرما، میرے نالج کو بڑھا. اللہ کیوں یہ انفارمیشن چاہتا ہے آپ کے پاس ہو؟ اس لیے کہ انفارمیشن آپ کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، آپ کو اس معاشرے میں جینا سکھاتی ہے، آپ کا رول کمپیٹیٹو بناتی ہے، آپ کو ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن میں لے کے جاتی ہے، آپ کو انسانوں کے اس ہجوم میں سرخرو کرتی ہے، ڈسٹنگوش کرتی ہے، پرومیننٹ کرتی ہے. کیوں اللہ چاہتا ہے؟ وہ آپ کو غالب کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کا جھنڈا اٹھائے ہوئے. اللہ کہتا ہے میرا جھنڈا آپ اس وقت دنیا میں لہرائیں گے جب آپ ان چیزوں پر تفکر کریں گے، تحقیق کریں گے، علم میں آگے ہوں گے. اور یہ علم میں آگے کیا ہونا ہے انہوں نے، میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ دنیا کا جو ایوریج لٹریسی پرسنٹیج ہے دیٹ از 86، اور سب سے بیکورڈ اگر کوئی اقوام میں سے ہے تو دیٹ از دا اسلامک ورلڈ، اٹ از لیس دین 86%. یہ جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا قلعہ ہے پاکستان، اس کی ذرا ایوریج بتائیں، جسٹ 57-58%. اینڈ واٹ از دا لیول آف دا کوالٹی؟ ایوری باڈی نوز دیٹ. سب سے زیادہ اسلامی تنظیمیں کہاں ہیں؟ اس ملک میں. سب سے زیادہ حافظ قرآن کس ملک میں ہے؟ اس ملک میں ہے. واٹ از دا لٹریسی پرسنٹیج؟ تعلیم میں کہاں؟ کوالٹی میں کہاں ہے؟ دعا سب سے بڑی ہے ربی زدنی علم. اور یہ نہیں کہ اللہ نے ایک دعا سکھائی، مثالوں سے واضح کیا. قرآن کی انتہائی خوبصورت سورہ ہے سورہ یوسف. وہ ہمارے تمام یہ جو مسائل ہیں نا اس وقت کے، یا جو ہمارے ساتھ بیتی ہے افراد کے ساتھ یا معاشروں کے ساتھ، وہ ساری کی ساری تمثیل ہے سورہ یوسف. جیلسی اس میں نظر آتی ہے، اس معاشرے میں بھی جیلسی ہے. آؤٹ آف جیلسی ستیلے بھائی کیا کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارے باپ جو ہے اسے محبت کرتا ہمیں اچھا نہیں لگتا. یہی ہے نا جیلسی، دس از گوئنگ آن ان آور سوسائٹی. پھر جیلسی کامیاب بھی ہوتی دکھائی اللہ نے، ہمارے یہاں بھی کامیاب ہوتی ہے، اور وہ بیچارے والد پر غالب ہو جاتے ہیں اور بالآخر چاہتے ہیں کہ یوسف کی سے جان چھڑائیں. اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ کنویں میں پھینک آتے ہیں. اللہ کہتا ہے دس ول ہیپن ٹو یو ایز ویل. دس ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا سورہ یوسف. قرآن کی یہ واقعات کوئی مذاق ہیں کہ پرانے دور کی کہانیاں اور کہانیاں سناتے جاؤ اور کہانی سنانا مقصود ہے، دیٹس آل. نو، وہ زندگی کے حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو ہیپن ود یو پیپل ایز ویل. ہوگا، لیکن بچاتا کیسے ہے؟ کنویں سے نکال کر اقتدار تک لے کے جانے کی جو ٹریجیکٹری بتاتا ہے سورہ میں، اس پر تفکر کرنے کی بات ہے. کہ اللہ کہتا ہے کہ پھر ایک تو مایوس نہیں ہونا، میرے میکانزم کا انتظار کرو. مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہو تو پھر میرا بھی انتظار کرو. اس کو وہ صبر کہتا ہے. صبر کا مطلب ہے اس وقت سوئسائڈ نہ کمٹ کر لو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈال لو خود بخودی. ویٹ تو کرو میری طاقتوں کا. بے شمار میرے انداز ہیں. اس اندھے کنویں سے کون نکالتا؟
پھر آپ نے دیکھا قافلہ آتا ہے نکالتا ہے، اب وہ کہتے اتنا خوبصورت بچہ ہے، ان کے جی میں کیا ہے، اس کو تو بیچیں گے بڑے پیسے ملیں گے، لو جی محفوظ ہاتھوں میں آ گیا، بہت بڑے گھر میں یعنی ارسٹوکریٹک کلاس میں چلا گیا، انہوں نے خرید لیا۔ اب میں بتانے لگا ہوں رائز کیسے سٹارٹ ہوتا ہے، میں نے بات کی تھی صدق اور امانت سے، اسی کو لے کے چل رہا ہوں۔ پہلے تو اللہ نے دو چیزیں دی، اب ہتھیار کیا تھے حضرت یوسف کے پاس؟ دو ہتھیار تھے، ایک کریکٹر انٹیگریٹی، لیکن ایک اور جس کی طرف میرا اشارہ ہے وہ علم، جو انسان کو ممتاز کرتا ہے۔ اسی علم نے آدم کو ممتاز کیا تھا تمام فرشتوں سے اور سجدہ کروا دیا تھا فرشتوں سے، اور یہی علم یوسف کو بھی عطا کیا۔ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، ہم نے یوسف کو معاملات اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم سکھایا۔ یہ دوسرا ہتھیار تھا، کام آیا نا۔ ساتھی کو خواب کی تعبیر بتائی، اس نے پھر آگے ذکر کیا، اور وہی علم سبب بنا زندہ سے نکلنے کا۔ ایک بات، لیکن یہاں ناکردہ گناہوں کی سزائیں بھی ملتی ہیں۔ عزیز مصر کی بیوی نے گناہ کے لیے رغبت دی، یہاں آ گیا دوسرا ہتھیار جس کو حضرت یوسف کو دیا گیا تھا، کریکٹر انٹیگریٹی، کہ مالک کے ساتھ لائے رہنا ہے۔ عورت ورگلائے اور کریکٹر انٹیگریٹی دیوار بن کر سامنے آ جائے، کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور تھریٹ یہ ہوگا اگر بات نہ مانی تو ساری عمر اسی قید میں گزر جائے گی تمہاری۔ کہنے لگے قید مجھے عزیز ہے۔ یہ جو امانت ہوتی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ امانت کیسے زینہ بنتی ہے ترقی کا۔ اور پھر بالآخر اللہ نے ممتاز کرنا ہوتا ہے۔ جب فیصلہ ہو گیا بادشاہ وقت کا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، اس کی تعبیر مجھے بڑی اچھی لگی ہے میرے خوابوں کی، تو حضرت یوسف بھاگے بھاگے نہیں چلے گئے فوراً، کہنے لگے دیکھیں پہلے ایک چیز کا فیصلہ کرو، مجھ پر ایک بہتان لگایا گیا تھا، میں غلام تھا، مجھے کہا کہ اس گھر کی مالکن پر اس نے غلط نظر ڈالی، کہتے میں فیصلہ چاہتا ہوں، پہلے اندازہ لگاؤ، کریکٹر کا اندازہ لگاؤ، کہتے پہلے اس کا فیصلہ کرو۔ اور مان گئی بیوی کہ ہاں یہ سچا ہے۔ کہنے لگے میں اس کے خاوند کو یہ بتانا چاہتا تھا، میں غلام تھا تو غلام بن کر ہی رہ رہا تھا۔ پھر اللہ کہتا ہے جب یہ مقام ہو جائے انسان کا، پھر اگلی آیت پر غور کرنے والی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشَدَّهُ آتَيْنَاهُ وَحُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ پھر یوسف بھرپور جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو علم اور حکم عطا کیا، اقتدار عطا کیا۔ اور پھر سرنگو کون ہوئے بالآخر؟ وہ بھائی جو جیلس تھے، وہی کاسہ گدائی پکڑ کر آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اناج کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ پھر یوسف کہتا ہے ذرا پہچانو میں کون ہوں۔ وہ گر پڑتے ہیں، اور وہ جو ابتدائی خواب دیکھی تھی اللہ نے سچ کر دکھائی۔ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ سورہ یوسف صرف کہانی سنانے والی کہانی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو برحق ہیں اس وقت معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ اور یہ میں بتا دوں دنیا کے جتنے ظالم مکار لوگ ہیں ان کا مقدر شکست ہے۔ یہ اتنی بات سچی ہے جتنا یہ دن اور یہ رات اور یہ دن اور یہ مہینے، جتنا کو جلدی سمجھ لے اتنا ہی اس کے لیے اچھا ہے۔ اس لیے یہ کائناتی اصول ہیں، یہ روزانہ ہماری آنکھوں کے سامنے بیتتے ہیں اور آئندہ بھی بیتیں گے۔ ویئر آر دا مسلم ورلڈ ناؤ، وہ ساری جو قرآن کی تعلیمات ہیں یوں کر رہے ہیں کہ جیسے ان کا ٹکراؤ اس کے ساتھ ہے۔ اور جب ان کو مغرب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے، پھر پتہ کیا کہتے ہیں ہمارے مسلم امہ کے لوگ، انہوں نے ہم سے سیکھا ہے، انہوں نے قرآن سے سیکھا ہے، تمہیں مار پڑ گئی تھی قرآن سے تم سیکھ لیتے۔ جیسے کہتے ہیں نا اپنی ٹانگ اوپر رکھنی ہے، کہاں انہوں نے قرآن سے سیکھا؟ اگر قرآن سے سیکھتے ہوتے تو مسلمان نہ ہو جاتے۔ انہوں نے تجربات سے سیکھا ہے کہ سٹیبل سوسائٹی کا قیام تبھی پاسبل ہے جب رول آف لا ہو، اور جب معاشرے میں سچ بولا جائے، جب معاشرے میں انصاف ہو، جب عدالتیں انصاف کریں۔ یہ انہوں نے تجربات سے سیکھا ہے، قرآن سے نہیں سیکھا، ورنہ مسلمان ہو چکے ہوتے۔
تو یہ وہ چیزیں ہیں مسلم امہ کے جو ہم زوال کے اسباب دیکھتے ہیں. تو اس دور کی جو طاقت ہے وہ دو طاقتیں ہیں. ایک تو ویپنز اپنی جگہ ہیں، وہ رہنے ہیں، لیکن دوسرا ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علم. اور تیسرا پھر آپ کی ہوتی ہیں مینیجریل پریکٹسز. جب آپ کی کریکٹر انٹیگریٹی ہوگی، پھر نہ پولیٹیکلی ٹرمائلز آئیں گے، نہ سوشل ڈسرپشن ہوں گی، نہ وہاں سوشل کیوس ڈیولپ ہوں گے، نہ سیکٹرین ڈیوائڈ ہوگی، نہ ایک دوسرے کا گلا پکڑیں گے، نہ لوٹ کسوٹ پلنڈر اور کرپشن ہوگی اس معاشرے میں. کیونکہ یہ سارے معاشرے کا تانا بانا بکھیر کے رکھ دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. اور اس وقت ساری مسلم امہ کا تانا بانا ٹوٹا ہوا ہے، بالکل ٹوٹا ہوا ہے. اور they are governed by those who are comparatively better educated, technologically advanced. In weapons, they are strong. In financial terms, they are strong enough. یہ مسلم امہ کے ممالک کو بیل آؤٹ دے رہے ہیں، یہ ان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا رہے ہیں. پھر جب ایسے ہو تو پھر ان کی ڈکٹیشنز بھی آتی ہیں، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز.